السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ حضرات ایک مردود صفت اور خبیث انسان جس کا نام ملا اطہر ہے، آپ اس سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ میں نے اس کا ببانگ دہل رد بھی کیا ہے، اور اس کے فون پر جو اس نے اپنے آڈیو کلپ میں خباثت پھیلائی ہے، میں نے اس پر اس سے سوال بھی کیا، لیکن وہ جواب نہیں دے پایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ بہرحال آج اس کا میرے ایک ویڈیو پر اس کا کمنٹ آیا، اور اس خبیث نے، پلید نے، اس میں یہ لکھا کہ تم حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، امام کاظم، حضرت امام موسیٰ و امام علی رضا و امام حسن عسکری اور دیگر تمام اہل بیت کہ ان نفوس قدسیہ کا اس ملا اطہر نے اس میں ذکر کیا، اور کہا تم ان کی عزت و عظمت بیان نہیں کرتے، اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جس کے دیار میں رہتے ہو، عطائے رسول ولی الہند خواجہ خواجگاں معین بے کسا والی ہندوستان نائب رسول اللہ فی الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں تم ان کا مشن نہیں بیان کرتے، ان کے مسلک کا نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتی ہو، تو ملا اطہر خبیث تو یہ سن لے کہ یہ تیرا فتنہ اور تیرا یہ دام فریب چلے گا نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی کل بھی یہ کہتا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہے اور قیامت تک یہ کہتا رہے گا کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ یہ ہم کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کہتے رہیں گے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ الحمدللہ ہم لوگ کل بھی حضرت امام حسنین کریمین علی جدہ و علیہ السلام و دیگر تمام اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا عزت و عظمت، ان کی بزرگی اور ان کی بڑائی ہم کل بھی بیان کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور ثم الحمدللہ جن کے دیار پر انوار میں اس گنہگار کو رہنے کا شرف حاصل ہے، حضور عطائے رسول سرکار غریب نواز کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، میرے امام نے تو بہت ہی پیارا لکھ دیا کہ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ملا اطہر تو یہ سن لے کہ تیرا یہ دام فریب نہیں چلے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ تمام اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اور جو میرے نبی کے حضور کے اہل بیت ہیں، ان پر تو ہمارے جان و دل فدا ہیں، ان پر تو ہمارے سر قربان ہیں، ان کی بارگاہ میں ہمارے سر ہمیشہ خم ہے اور قیامت تک خم رہیں گے، لیکن چونکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا نام ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ہے، غریب نواز کی نگاہ کرم کا نام اعلی حضرت ہے، غریب نواز کے فیضان کا نام اعلی حضرت ہے، غریب نواز کی عشق اور محبت کا نام اعلی حضرت ہے، غریب نواز کی نشانی اور غریب نواز نے جس دین کو ہند کی سرزمین پر پھیلایا تھا، ان دین والوں کے جب ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی جانے لگی، ان پر ڈاکہ ڈالا جانے لگا، تو غریب نواز کی
عطا سے اللہ نے بریلی میں اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ ملا اطہر تو مسلمانوں کو اور سنیوں کو دھوکہ مت دے۔ الحمدللہ ہم غریب نواز کے نام کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، غریب نواز کے مشن کو بھی عام کرتے ہیں، غریب نواز کے فیضان اور کرم سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ان کے بھی غلام ہیں، ان کے بھی شیدائی ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں سارے بزرگان دین اپنے اپنے وقت کے سب ولی کامل ہیں اور ہم سبھی کے غلام ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم سبھی کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، سبھی کی بارگاہ میں سر کو خم کرتے ہیں، ہم سر کو اونچا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے، اور خاص کر بریلی کے تاجدار حضور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ میں ان آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کہ بول بالے ہوں میرے سرکاروں کے، بول بالے ہوں میرے سرکاروں کے۔ ملا اطہر تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ تو ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا۔ اگر تیری مقدر میں رب نے ضلالت و رسوائی لکھ دی ہے تو اپنے مقدر پر رو، یہ تیرا خود کا نصیبہ ہے، اس کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تو ایمان پر رہنا چاہتا ہے، اگر تو ایمان پر چلنا چاہتا ہے تو بزرگوں کی گستاخی چھوڑ دے، خاص کر حضور اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اور حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ اور جملہ تمام علماء اہل سنت و بزرگان دین کی گستاخی چھوڑ دے، ورنہ یاد رکھ بزرگوں کا گستاخ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے اگر تجھے اپنی ضلالت و رسوائی روکنی ہے اور تو خود ضلالت و رسوائی سے رکنا چاہتا ہے تو بزرگوں کی گستاخیوں سے باز آ جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، اسی میں تیری اچھائی ہے، ورنہ تو ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا اور اپنے آپ پہ روتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تو نے مرتد انتخاب قدیری کے ایمان کو ثابت کرنے کا دعویٰ کیا اور اس میں کلپ بنا بنا کر ڈال رہا ہے، تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اتنا بڑا اگر جو ہے اس کے ایمان کا حامی ہے اور اس کے ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے تو اس کے ایمان کو ثابت کر کہ وہ کیسے ایمان والا تھا، وہ کس طرح سے ایمان پر قائم تھا، جو ایک مومن کو، جو ایک عالم دین کو، جو ایک مجدد کو، جو ایک محدث کو، جو ایک مفکر کو، جو ایک مدبر کو، جو ایک ایسے اللہ کے ولی کو جو گالی بکے، جو برا بھلا کہے، جو ان کے ایمان کو بے ایمانوں سے اس کی مشابہت کرے، بے ایمانوں کے مقابلے میں کھڑا کرے، وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے، وہ کیسے مومن و مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر تیری نظر میں انتخاب قدیری اگر ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کا ثبوت پیش کر، ورنہ اپنی بات سے توبہ اور رجوع کر، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے، عافیت ہے، خیریت ہے۔ ورنہ یاد رکھ جہاں انتخاب قدیری مر کر گیا ہے وہاں تو بھی جائے گا، اور وہیں تیرا جہاں انتخاب قدیری کا ٹھکانہ ہے تیرا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ملا اطہر خبیث کے فتنے سے اللہ بچائے، اس کی مردودیت سے مسلمانوں کو، سنیوں کو خدا محفوظ رکھے، اور یہ پیران پیر سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، ہمیں حضور غوث اعظم کا غلام بنائے، سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا بنائے، اور حضرت امام حسنین کریمین اور جملہ تمام نفوس قدسیہ اہل بیت کا غلام بنائے، ان کا چاہنے والا عقیدت مند بنائے، اور مولا حضور غریب نواز کا شیدائی، حضور غریب نواز کا غلام اور حضور اعلیٰ حضرت کا شیدائی اور غلام مولا تمام اولیاء کاملین کا ہمیں عقیدت مند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔